محبت کی زمین کو ان کے نغموں سے بھر دیں گے، جلانے جو چمن آیا اسے ہم راکھ کر دیں گے، محبت کی زمین کو امن کے نغموں سے بھر دیں گے۔ السلام علیکم، میں جمال رحم کی رضا سید آپ کے سامنے کھڑی ہوں، اور آج میرا جو پیشکش کا عنوان ہے وہ ہے مضمون نگاری۔ سب سے پہلے مضمون نگاری کا جو لغوی مطلب ہے یا مضمون کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ضمن میں لیا ہوا، اور اصطلاح میں ہم مضمون کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی نثری تحریر جس میں مصنف جو ہے وہ ایک مدلل انداز میں ایک منظم طریقے سے اپنی بات قاری تک پہنچانا چاہتا ہے تو اسے مضمون کہتے ہیں، اور مضمون نگاری میں کسی بھی خاص موضوع پر ایک مدلل اور معروضی بحث کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مضمون نگاری کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے بیانیہ مضمون اور ایک ہوتا ہے ترغیبی مضمون۔ بیانیہ مضمون وہ مضمون ہوتا ہے جس میں کسی شخصیت یا کسی چیز کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کی جاتی ہے، اس میں اس چیز کی خصوصیات یا اس شخص کے جو انداز ہے یا اس کا جو مزاج ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے یا کسی کی سوانح عمری بیان کی جاتی ہے۔ جبکہ ترغیبی مضمون کو اگر ہم لے لیں تو کسی بھی ایک معاشرے کے پہلو کو یا معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا بیان اس میں ہوتا ہے، جس میں قاری کو ہم کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس چیز سے ہمیں بچنا ہے یا ایک چیز جو ہے تو اس کو اپنے معاشرے میں کس طرح سے ایک کام کو لاگو کرنا ہے۔ تو یہ دو قسم کے مضمون کے اقسام ہوتے ہیں۔ مضمون نگاری کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جز اس کا ہے تمہید۔ تمہید میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی موضوع کے حوالے سے جب ہم تھوڑی سی معلومات جو ہے وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو میرا عنوان ہے اس میں میں نے آگے کیا کیا چیزیں زیر بحث لانی ہیں، تو اس کو ہم تمہید کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جز ہوتا ہے نفس مضمون۔ جو بھی آپ کا جو مختص کردہ جو بھی عنوان ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس جتنی بھی معلومات ہے، چاہے وہ جو ہے نثری انداز میں ہو یا اشعار کے اس میں آپ کے پاس ہو یا کوئی قرآنی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو، جتنی بھی آپ کے پاس معلومات ہے ایک عنوان کے حوالے سے تو وہ سارا ہمارا نفس مضمون میں آتا ہے، اور نفس مضمون جو ہے وہ 4 سے 5 عبارتوں پر نفس مضمون جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا جز ہے وہ ہے خاتمہ۔ خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایک عبارت جس میں ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں کسی بھی موضوع کے حوالے سے۔ اگر ہم نے ایک بیانیہ مضمون لکھی ہے تو جو بھی شخصیت یا جس بھی چیز کو ہم نے بیان کیا ہے تو ان کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اور اگر کوئی ترغیبی مضمون ہے تو اس میں بھی جو عنوان کے حوالے سے ہماری رائے ہو، جو ہماری ذاتی رائے اس عنوان کے حوالے سے جڑی ہے تو اس کو ہم ایک عبارت میں بیان کرتے ہیں جسے خاتمہ کہتے ہیں۔ کسی بھی اچھے مضمون کی جو خصوصیات ہوتی ہیں تو وہ مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلا جو بھی عنوان آپ نے جو ہے وہ مختص کیا ہے مضمون نگاری کے لیے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس معلومات زیادہ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ مضمون جو ہے وہ ہم کسی بھی چیز، کسی بھی شخص یا کسی بھی عنوان کے حوالے سے جو ہے ایک بیان یا تحریر ہوتی ہے جو تفصیل سے بیان کی جاتی ہے، تو اس عنوان کے حوالے سے معلومات کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان سادہ اور سلیس ہونی چاہیے، یعنی کہ سادہ انداز میں آپ اپنے موضوع کو اس طرح سے بیان کریں کہ قاری بآسانی اس کو سمجھ سکے۔ تیسری خصوصیت اس کے جملوں کے حوالے سے آتی ہے، تو جملے جو ہے وہ ہمیشہ مختصر جملے ہونے چاہیے اور واضح اور منظم جملے ہونے چاہیے تاکہ ایک کے بعد ایک جملہ جو ہے وہ ربط پا سکے۔ اس کے علاوہ خیالات، آپ کے خیالات میں تسلسل کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک کے بعد ایک بات جب آپ کر رہے ہو تو ان سب کا آپس میں کوئی نہ کوئی ربط، کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہ کی جائے۔ اور 5ویں اور سب سے اہم خصوصیت جو ہے وہ دلائل کی ہے کہ آپ کے پاس
اپنے ترغیبی مضمون کو بیان کرنے کے لیے کچھ ایسے دلائل ہونے چاہیے کہ قاری آپ کی بات کو سمجھ سکے اور وہ آپ کی بات کا اس پہ کوئی اثر ہو. تو یہ جو ہے 5 کچھ خصوصیات ہیں مضمون نگاری کی. آج کا جو میرا عنوان ہے مضمون کا، آزادی ایک انمول نعمت ہے. تو آزادی جو ہے وہ ایک ایسی دولت ہے جس کی اہمیت صرف وہی انسان جان سکتا ہے جس نے غلامی کا کرب سہا ہو. یہ آزادی جو ہے کسی بھی قوم کی ترقی، خود مختاری اور اس کے معیشت میں ایک بہت بڑا اور اہم کردار ادا کرتی ہے. اور کسی بھی ملک کی آزادی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی زمین کے ٹکڑے پر ہی بات کریں، بلکہ انسان کی سوچ، اس کے افکار اور اس کے خیالات یہ بھی آزادی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ جس جگہ میں رہ رہے ہو یا جو آپ کا مسکن ہے یا جو آپ کا ملک ہے یا جو آپ کا معاشرہ ہے اس میں آپ کو کس قدر آزادی ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی، اظہار رائے کی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ آزادی کے مفہوم میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آزادی ایک احساس، ایک نظریے اور ایک جو ہے عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ایک ملک یا ایک معاشرہ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. تو اسی طرح پاکستان جب مورز وجود میں آیا تو وہ بھی بے شمار قربانیوں کے بعد اور بے شمار جدوجہد کے بعد جو ہے پاکستان مورز وجود میں آیا. اور آج جو ہے ہم ایک آزاد پسند معاشرے میں آزادی کی زندگی، کسی حد تک آزادی کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار رہے ہیں. تو ایک شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت کی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آزادی ایک معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کسی بھی معاشرے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے جو رہنے والے ہیں یا اس معاشرے کے جو شہری ہیں تو ان کو جو اپنے خیالات، عقائد اور روایات کے مطابق جو ہے انہیں زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے. اور آزادی ایک آزاد فضا میں جینے کا حق جو ہے وہ ہر انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور آزادی کے بغیر انسان کے لیے ایک زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اسی طرح غلامی میں جبتی ہوئی قومیں نہ صرف اپنی خودی کو دیتی ہیں بلکہ ان کا قومی تشخص جو ہے تو وہ بھی مٹ جاتا ہے. آزادی ایک بہت زیادہ بڑی نعمت ہے اور اگر ہم نے جو ہے اپنے آنے والی نسلوں کو ایک تعلیم یافتہ اور ایک آزاد پسند معاشرہ دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج سے جدوجہد کریں اور کچھ ایسے عملی اقدامات جو ہیں وہ بنائیں جس کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلیں ایک آزاد مملکت میں رہ سکے اور آزادی کی زندگی